بہاولپور میں ہماری تشکیل ہوئی تھی نا، اور وہاں پر ایک لڑکے کو دعوت دی، اور وہ ایسے اللہ رب العزت کے راستے میں آیا، ایسے آیا 3 دن میں ہماری پوری جماعت والوں کو اتنا رلایا کہ سب کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے دل ہی بھر گیا کہ ہم نے پچھلی زندگی کیسے گزاری ہے۔ حیران ہو گئے کہ ایسے بھی اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایسا ہوا کہ بہاولپور میں مسجدیں چھوٹی چھوٹی تھیں، راستے کی مساجد تھیں، تو کمرہ تھا، کمرے میں کافی سارے ساتھی، ہمارے تقریباً 13 ساتھیوں کی جماعت تھی۔ وہ ساتھی سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، میں قاری صاحب تھے اس مسجد کے، 1-2 ساتھی اور تھے، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، ظہر نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قاری صاحب سے میں نے بات کی، قاری صاحب آپ مسجد میں بیٹھ کے یہاں پہ کتنے ساتھیوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5-6 لڑکے ہیں جو آتے ہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا ناظرہ پورا ہو جاتا ہے؟ کہ جی پورا ہو جاتا ہے۔ کتنے عرصے میں؟ کہ جی کوئی سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 6 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا قاری صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فائدے والا سودا، کہ خرچہ کم ہو فائدہ زیادہ ہو، وہ سودا بتاؤں؟ قاری صاحب نے کہا جی جی ضرور۔ میں نے کہا قاری صاحب اگر آپ مہینے میں 3 دن لگائیں گے تو 3 دن میں ایک جماعت میں 10 سے 12 بندے ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں 10-12 نا، ان 10-12 کا قرآن آپ نے ٹھیک کر دیا۔ وہ 10-12 اگلے مہینے سے روزہ لگائیں گے تو الگ الگ جماعتوں میں جائیں گے، تو 10 بندے اگلی جماعت میں جائیں گے تو ایک ایک کے ساتھ 10 بندے جائیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 100 بندے ہو گئے۔ تو دوسرے مہینے میں 100 بندوں کا قرآن ٹھیک ہو گیا۔ وہ 100 بندے اگلی جماعتوں میں جائیں گے تو وہ بھی بہت ساری جماعتیں نکالیں گے، تو ان کا بھی قرآن ٹھیک ہو گیا۔ تو تھوڑے عرصے میں کتنے لوگوں کا قرآن آپ نے ٹھیک کر دیا۔ تو آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ جائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، آپ کی بڑی ضرورتیں ہیں۔ لوگوں کا قرآن، لوگوں کی نمازیں، لوگوں کے وضو میں غلطیاں ہیں، اور آپ ہی ہمیں ٹھیک کریں گے۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ باہر جو بندہ کھڑا ہے نا اس کو دعوت دیں، اگر وہ آپ لے کر آ گئے تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں جب دیکھا اس سامنے تو اس نے وہ شارٹ پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ایک گاڑی کھڑی تھی، اس کے سامنے ٹیک لگا کے موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ ہم 2 ساتھی تھے، ایک کو میں نے کہا آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، 3 ساتھی، ان کو میں نے کہا آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں ذکر کریں، ایک اور دوسرے کو میں نے ساتھ لے کے گیا، ان کو میں نے کہا بس آپ ذکر کرتے رہیں۔ ان کو ہمارا دوسرا دن تھا، تو جیسے قریب گئے میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو میں نے کہا جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ تو مجھے یوں کر کے ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جی 2 دن ہو گئے ہماری جماعت آئی آپ کی مسجد میں، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ 2 دن سے آپ مسجد، شاید آپ مصروف تھے، مسجد نہیں آئے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو مجھے غصے میں کہتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے مسجد میں پاؤں ہی نہیں رکھا، ملاقات کدھر ہوتی؟ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو میری طرف دیکھنے لگا نا غصے میں، میں نے کہا یار، میں نے کہا نبیوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت اپنائی ہوئی ہے، فوراً ڈھیلا پڑ گیا۔ اب اللہ بلانے والا ہے نا، اللہ زبان کو جاری کرتا ہے، میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کیسے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، کہ اللہ انسان کو کیسے ہدایت دیتا ہے، وہ قدرت بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ سبحان اللہ، آپ نے تو نبیوں کی صفاتوں میں سے صفت اپنائی ہوئی ہے۔ جب یہ بات کی تو فوراً ڈھیلا پڑ گیا، کہتا ہے نبی کے ساتھ مجھے نہ جوڑو۔ میں نے کہا نبی کے ساتھ نہیں جوڑتا، نبی بھی سچے تھے، سچ بولتے تھے، اور آپ نے بھی سچ بول دیا، ہاں، تو نبی کی صفاتوں میں سے صفت ہو گئی نا۔ تو وہ میرے پاس دیکھنے کہتا ہے آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے کہا جی بس آپ مہمان ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، تھوڑے سا آپ کا وقت چاہیے۔ مجھے کہتا ہے میں ذرا اندر کمرہ کھولتا ہوں، بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا جی دیکھیں، مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، مسجد میں آپ جتنا بیٹھیں گے اس کا حساب کتاب نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ بیٹھیں گے تو اس کا حساب کتاب ہے، تو مسجد چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو اپنی طرف ایسے دیکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے تھوڑا وقت دیں۔ گھر میں گھس گیا، اب کافی وقت گزر گیا تو مجھے وہ ساتھی کہتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بس آپ ذکر کرتے جائیں، امید اللہ سے اچھے رکھیں، اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے کہ یہ نکلا، تو وہ پینٹ پوری پہنی ہوئی تھی، پوری شرٹ،
ٹوپی پہن کے نکل آیا, 3-4 قدم لے کے کہتا ہے 1 منٹ, گاڑی کھولی, موبائل اس میں پھینک دیا, کہتے اس میں گانے ہیں. دیکھیں جو مسجد اکثر نہیں آتے نا, یا قرآن پاک جن کو نہیں آتا, یا نماز, ان کو قدر کا پتہ ہے. ہم خود کو بڑے استاد سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, قدر تو ان کو پتہ ہے. تو انہوں نے فون موبائل پھینک دیا, کہتے اس میں گانے ہیں. گاڑی لاک کر دی, میرے ساتھ آ گئے مسجد, بیٹھ گئے. تو میرے ساتھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہم آ رہے ہیں نا, وہ جو ذکر میں نے بٹھایا ہوا تھا, وہ جلدی بھاگ کے گیا, اس نے شربت بنائی, اس کے لیے وہ ریوڑیاں اور بادام اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں خشک میوہ, وہ پلیٹ میں رکھ دیا, شربت رکھ دیا. اب میں کہتا ہوں, میں نے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس یہ چھوڑیں کہ میں کیا کرتا ہوں, اب مجھے نبی کے بارے میں بتا دیں, نبی کے بارے میں بتا دیں. میں نبی کے بارے میں بتانے لگا, ہمارے نبی کیسے تھے, ہمارے نبی کیسے بات کرتے تھے, ان کی شخصیت کیسی تھی, ان کی سیرت کیسی تھی, ہے وہ بات کرنے لگا. اچھا اتنا وقت گزر گیا کہ عصر کا وقت ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے عصر سے پہلے تھوڑی چائے کی ترتیب چلتی ہے, تو وہ چائے تیار ہو گئی, چائے ہم نے پی لی, اب بیٹھا ہوا ہے. اب عصر کی نماز اذان ہونے لگی ہے, تو میں نے کہا وضو کرتے ہیں. تو مجھے کان میں کہتا ہے اتنا سب کچھ جاننے کے بعد میں آپ سے کچھ چھپاؤں گا نہیں, مجھے وضو نہیں آتا, مجھے وضو نہیں آتا. میں بھی استنجا کے لیے چلا گیا, وہ بھی استنجا کے لیے چلا گیا, استنجا کر کے باہر آئے, میں وضو کرنے لگا, مجھے دیکھ کے اس نے وضو کر لیا. مجھے کہتا ہے نماز بھی نہیں آتی. میں نے کہا جی جیسے نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو. نماز میں کھڑا ہوا, اور جو بندہ بھی مسجد آتا ہے اس کو گور گور کے دیکھ رہا ہے, یہ کون آ گیا, کدھر سے آ گیا, سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کبھی مسجد آیا ہی نہیں تھا. میرے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی اسی طریقے سے. جب نماز پڑھ لی, پھر ہمارا آداب گشت ہوتا ہے, آداب گشت میں بیٹھا, گشت میں جا رہے تھے, میرے ساتھ گشت میں چلا گیا. اب جس کو دعوت دے رہے ہیں سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم دعوت دے رہے ہیں, وہ سارے اس کی طرف, یہ بندہ ان کے ساتھ کیسے. اب پورے محلے میں بندہ مشہور ہو جاتا ہے نا. اچھا وہ مسجد میں ہم گشت کر کے واپس آئے, مغرب کا بیان ہوا, رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا لیا. جب رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھایا, بیٹھا ہوا تھا, دعوت دے رہے تھے, ہم اعمال بھی کرتے جائے, جڑتا گیا. تو کچھ رات کو 10-11 بج گئے, لیٹ ہو گیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں, ابھی چلے جائیں, آپ آرام کر لیں, کل صبح آ جائیں. تو کل صبح انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو فوراً گھڑی کی طرف دیکھ رہے, کہتے ہیں صبح کی نماز کس ٹائم ہوتی ہے؟ تو اس ٹائم پہ 4:45 بجے 4:40 ایسے وقت کا تھا. تو انہوں نے کہا میں صبح آ جاؤں گا انشاءاللہ. چلا گیا. جب مولوی صاحب صبح آ رہے تھے نا, تو یہ بندہ دروازے سے باہر بیٹھا ہوا تھا. حالانکہ دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں, لیکن باہر بیٹھا ہوا تھا. جیسے انہوں نے وہ چھوٹا دروازہ تھا نا جنگلے والا, وہ کھولا, تو یہ بھی اس کے ساتھ اندر آ گیا. فجر کی نماز پڑھی, پھر ہمارے ساتھ بیٹھا رہا, مشورے میں بیٹھ گیا, پھر ہماری ناشتہ ہمارے ساتھ کر لیا, پھر گپ شپ ہوتی رہی. مجھے کہتا ہے آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے, مطلب آپ کو کون پیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا جی ہم خود کام کرتے ہیں, خود پیسے کماتے ہیں. پھر پوچھنے لگا کہ اچھا اگر آپ کو فنڈنگ میں نہیں ہوتی, آپ خود پیسے کماتے ہو, تو یہ آپ لوگ آئے کس لیے ہو؟ میں نے کہا جی ہم دین سیکھنے آئے ہیں, اور یہ دین کو پھیلانے آئے ہیں, سیکھنے آئے ہیں اور پھیلانے آئے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں اس ٹائم پہ دفتر میں کام کرتا تھا. میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ دکھایا, میں نے کہا جی میں یہ ملازم ہوں. اس نے کہا اچھا, اور یہ باقی؟ میں نے کہا جی باقی. تو یہ کھانا؟ میں نے کہا جی خود بناتے ہیں, پیسے خود ڈالتے ہیں. بستر میں کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ میری ایک چٹائی ہے, اور ایک تکیہ, ایک چادر ہے, اور کیا ہے, بس یہی چیزیں ہوتی ہیں, اور 2 جوڑے ہوتے ہیں وہ خود دھو لیتے ہیں, ضروری اشیاء اٹھا کے بس. تو کہتے ہیں آپ جاتے کہاں ہو, آدھی کہاں ہو؟ میں نے کہا جی ہم اسلام آباد سے آئے ہیں, اور جاتے رہے ہیں 3 دن ایک مسجد میں گزارتے ہیں, 40 دن کی تشکیل ہے, پھر واپس چلے جائیں گے. اس نے کہا اچھا. جب ہم تھوڑا سا آرام کرنے لگے اشراق کے بعد, تو میں نے اس کو کہا آپ ابھی چلے جائیں, یا آپ ہمارے ساتھ آرام کریں, پھر انشاءاللہ 10 بجے تعلیم ہوگی, آپ آ جائیں. وہ چلا گیا. 10 بجے ہم نے دوسری مسجد بھی جانا تھا, وہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے اس کو بتانا تھا. 10 بجے ہم دوسری مسجد جانا تھا. اچھا میں نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ بندہ نیا ہے, اس نے آنا بھی ہے, تو تھوڑا سا آپ لوگ جو ہیں انتظار کریں, ویسے نہ وہ آ جائے اور ہم نہ ہوں تو اچھی بات نہیں ہے. اتنے میں دیکھا تو وہ بستر سمیت آ گیا.
بستر سمیت آ گیا. کہتا ہے میں کدھر آپ لوگ واپس جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم اگلی مسجد جا رہے ہیں. کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں. اگلی مسجد چلے گئے. جب اگلی مسجد چلے گئے وہاں پہ بیٹھا رہا, دن ہمارے ساتھ گزر گیا, رات ہو گئی. تو مجھے کہتا ہے, حالانکہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ جو نیا بندہ آ جائے تو اس کو مرکز بھیجیں, اپنے ساتھ نہ جوڑیں. پھر ان کو میں نے کہہ بھی دیا, انہوں نے کہا نہیں میں نے آپ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے. پھر مرکز میں ہم 2 ساتھی گئے, بزرگوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس ہی رکھ لیں. اب رات ہو گئی نا عشاء کے بعد, تو مجھے کہتے ہیں میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کروں, اللہ کے ساتھ بات کروں, مجھے کوئی طریقہ سکھا دیں, کیسے کروں؟ تو گرمی تھی, ہم باہر مسجد کے صحن میں ہم نے بستر لگائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا آپ کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے جائیں, اللہ خود آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. بس ہم لیٹے ہوئے تھے, تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا. وہ سر پہ رومال ڈال کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ذکر اذکار میں, اور یکدم ہاتھ اٹھایا, کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا, یا اللہ میں نے تو مسجد میں کبھی قدم ہی نہیں رکھی, یا اللہ میں نے تو کبھی تیرا نام ہی نہیں لیا, میں نے تو اپنے نبی کی شان کبھی سنی ہی نہیں, میں دین والوں کے پاس کبھی گئے ہی نہیں, میں نے قرآن کبھی اٹھایا ہی نہیں, میں نے والد کو والد نہیں سمجھا, والدہ کو والدہ نہیں سمجھا, اپنی بہنوں کو بہنیں نہیں سمجھا, جتنے بھی بندے ہیں سب کے ساتھ ظلم کی اور انتہا کی, کون سی گناہ ہے جو میں نے نہیں کی, اور یا اللہ تو نے مجھے اپنے در پہ بلا لیا. وہ اس طریقے سے گیا اور ایسے دعا مانگتا رہ گیا کہ ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ سر اٹھا کے دیکھتے, میں اشارہ کرتا بس چپ کر جاؤ, اس کو چھوڑو. اتنا رویا, 2.5-3 گھنٹے اس نے دعا مانگی نا, ایسے دعا مانگی کہ قسم خدا کی میں کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں کہ زندگی میں نے ایسی دعا کسی کی نہیں سنی, نہ میں نے کبھی مانگی. ایسے دعا, یا اللہ تو مجھے معاف کر, تم نے مجھے معاف کر دیا, اپنے در پہ بلا لیا. یہ الفاظ ابھی بھی مجھے یاد آتے ہیں, اور یہ الفاظ جب بھی چلتے ہیں دل روتا ہے کہ اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں, ہم بھی دعا مانگتے ہیں, ہم بھی تیرے بندے ہیں, ہمیں ایسی دعا کی توفیق اللہ عطا کر دے. ایسی تڑپی والی دعا. اچھا رات گزر گئی, اب فجر کی نماز, اب یہ نہیں سمجھ لگی وہ کس ٹائم سویا ہم کس ٹائم سوئے, اس لیے کہ ہم اپنی ترتیب میں لیٹے ہوئے تھے اور دل بھی رو رہا تھا, آنکھیں بھی نم تھیں. وہ بیچارہ پتہ نہیں کدھر, لیکن جب صبح میں نے دیکھا تو اس نے یوں کر کے ٹیک لگایا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا. جب میں اٹھا یوں اٹھا, میں نے وضو کے لیے جب گیا اتنے میں یہ بھی اٹھا, تو مجھے کہتے ہیں اذان ہو گئی. میں نے کہا جی نہیں اذان نہیں ہوئی. آپ پھر نماز پڑھ رہے ہیں؟ کون سی نماز ہے؟ میں نے کہا جس کو تہجد بولتے ہیں. پھر اٹھا, میرے ساتھ نماز پڑھی. فجر کی اذان کے وقت ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پہ ایک شخص آیا, کہتا ہے فیضان, آواز لگائی فیضان, اور یہ بندہ اٹھا, اور جیسے اٹھا اس بندے کے پاؤں کو لپیٹ کے رویا. وہ اس کا والد تھا. کہتے ہیں بابا مجھے معاف کرتے ہیں, بابا مجھے, کہتے ہیں اٹھ, او تو اٹھ, تجھے کون لے کر آیا, تجھے کون لے کر آیا؟ وہ کہتے ہیں بابا بس جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں نہیں اٹھوں گا. بس اس کے پاؤں بھی چوم رہے اور ایسے لپیٹ کے. بابا اس کے والد بھی بیٹھ گئے, اس کو چوم رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور ایک نظارہ تھا مسجد میں, سارے رو رہے ہیں. وہ بابا بس مجھے معاف کر دیں, میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے کہیں گے کہ اللہ میں نے تجھے معاف کر دی, میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو جب تک آپ مجھے کہیں گے نہیں کہ میں نے تجھے معاف کیا. وہ اٹھایا کہ بیٹا تو میرا جگر ہے, میرا دل کا ٹوٹا ہے. اچھا اس طریقے سے اس کو اٹھایا, اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی. جیسے وہ اٹھا نا, تو جیسے واپس آیا, کہتے کون لے کر آیا, تجھے کون لے کر آیا؟ اس نے کہا یہ جماعت والے لے کر آئے. وہ آ کے ایک کے ماتھے چوم رہے, ایک کا ماتھا چوم رہے. ہم نے کہا یہ اللہ لے کر آیا, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ہدایت دینے والے, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو لانے والے, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو دعوت دینے والے. اللہ جو توفیق دیتا ہے وہ کرتے ہیں, اور بس اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس کس کو دینی ہے کس کس کو نہیں دینی, کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی. وہ کرتے کرتے اچھا جیسے اس کا والد بیٹھا نا, فوراً اس نے قمیض اتار دی, اس کے والد کے کمر پر نشانات. کہتے اس بیٹھے نے مارا ہے, والد کو مارا ہے. اس کی 3 بہنیں ہیں, یہ اکلوتا ہے, اس نے اپنے بہن کے چہرے کو استری سے جلایا ہوا ہے.
میں نے ہمیشہ اس کی موت کے لیے دعا کی، اس کے مرنے کے لیے دعا کی، کبھی اس کے ہدایت کے لیے دعا ہی نہیں کی، اس لیے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح بات کیا، کہتا ہے جب یہ ادھر آیا تو اس نے والدہ کے پاؤں پر گر گر کر اس کو چوم چوم کے اس سے معافی مانگی، اپنی بہنوں کو ماتوں کو چوم کر اس نے بہنوں کو گلے لگا لگا کر ان کے پیروں پہ پڑ پڑ کے اس کی معافی مانگی ہے کہ بس میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، آؤں گا تو انسان بن کے نہیں آؤں گا، اگر جانور ہوں گا تو نہیں آؤں گا۔ کہتا ہے 2 سے 3 دن میں ایک ہی دن گزرا تھا ہمارے پاس آنے کے لیے، ایک ہی دن ہمارے ساتھ گزارا تھا، کہتا ہے اس نے ایسا کر دیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہا، 19 دن کی تشکیل تھی، 19 دن ہمارے ساتھ ہی رہا۔ پھر ہم کراچی مکی مسجد آئے، وہاں پہ اس کی تشکیل ہوئی، رائیونڈ آیا، رائیونڈ میں اس کے پھر وہ بعد میں پھر اس نے مجھے فون کیا، میرا نمبر لیا ہوا تھا، اور ابھی تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گیا کہ رائیونڈ سے فارغ ہوا ہے، مطلب عالم بن گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں عالم کا کورس 4 ماہ لگائے، 4 ماہ کے بعد علم کیا۔ اس کے والد نے جو دعائیں دی، ایسے دعا اٹھاؤ، یا اللہ جماعت والوں کو برکت عطا کر، یا اللہ جماعت والوں کی نصرت عطا کر، میری گھر کا رونق ہی بحال کر دیا۔ میں نے کہا جی اللہ نے کر دیا۔ بہرحال وہ دعا کرتا رہا، اس نے مجھے فون کیا میں عالم بننا چاہتا ہوں، میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ پھر میں رائیونڈ گیا، اس کو وہاں پہ داخلہ دلوایا، الحمدللہ ابھی 1.5 سال ہو گئے فارغ ہوئے، اور جس مسجد میں وہ بیٹھتا تھا اسی مسجد میں امامت کر رہا ہے، اسی مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ مقصد میرا یہ ہے بات کرنے کا کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہے نا تو دے دیتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں محبت آ جائے نا اللہ کی اور اللہ کی رسول کی، اللہ رب العزت تیرے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، قیامت کے روز اللہ رب العزت کے انسان کو بلائیں گے نا، آ جو یہ تیرے اعمال دیکھو، ایسے اعمالوں کے پہاڑ لگے ہوں گے، کہتے دیکھو یہ تیری نیکیاں۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ اس میں تو میرا کوئی کمال ہی نہیں، یہ تو تیرے توفیق کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے توفیق تو بے شک میں نے دی تھی، لیکن طلب تیری تھی، اگر تیری طلب نہ ہوتی تو کیسے آتا؟ تو طلب پیدا کرنا۔ تو میرے اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پر انگلی مت اٹھائیں کہ تم نے یہ کیا، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم نے یہ گناہ کیا، تم وہ گناہ ہو، تم فلاں ہو۔ نہیں، سارے ہم سے اچھے ہیں، سب ہم سے اچھے ہیں۔ وہ شخص نکلا، وہ لڑکا وہ نکلا، 4 ماہ لگائے، وقت بھی لگایا، وہ قاری صاحب مسجد سے دوسری مسجد بھی ہمارے ساتھ نہیں گئے۔ اب ذریعہ بخشش، اس کے ہدایت کا ذریعہ کون بنا؟ وہ قاری صاحب بنے نا۔ ان قاری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیں، ورنہ میں تو ان کو نہیں جانتا تھا۔ اب قاری صاحب کو پتہ ہی نہیں وہ جا کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہی قاری صاحب کا نظریہ کیا تھا کہ وہ بندہ نہیں آئے گا مسجد، اللہ ان کو لے آئے، ان کو ہدایت دے دی۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو ہلکا مت سمجھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کافر کو بھی کافر مت کہو، کافر کو بھی کافر مت کہو، کیونکہ اس کے دل پر کفر کا مہر لگ جاتا ہے۔ آپ کافر مت کہو، کیا پتہ وہ مسلمان ہو جائے، ایسی دعا کر لے کہ اچھے مسلمانوں کو، اخلاص والوں کو آگے اس سے کراس ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ کوشش کریں سب کے ساتھ محبت سے پیش ہوں، اخلاق سے پیش ہوں، اور سب کو محبت سے جوڑیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے میرے بھائی۔